اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ امتی اگر نبوت کی کائنات میں کسی نبی کے ہیں تو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں، اور حضور کے جانشین اور عکس جمیل ہونے کی حیثیت سے غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ مریدین اگر کسی کے ہیں تو وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ غوث پاک سے زیادہ مرید کائنات میں کسی کی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، شمال جائیں، جنوب جائیں، ایک سلسلہ ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں، یہ ہے تو وہ نہیں، وہ ہے۔ بعض سلسلے ایسے ہیں جن کو عرب والے جانتے ہی نہیں، بعض ایسے جن کو عجم والے جانتے ہی نہیں، بعض ایسے مشرق والے جانتے ہیں، مغرب والے نہیں جانتے، مغرب والے جانتے ہیں، مشرق والے نہیں جانتے۔ ایک سلسلہ قادریہ ہے جس کی گونج جیسے عرب میں ہے ویسے عجم میں بھی ہے، جیسے عجم میں ہے ویسے عرب میں بھی ہے، اور پوری کائنات کے اندر غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ انسان تو انسان، جنات تک قادری سلسلے سے وابستہ ہے۔ آپ غور کریں غوث پاک کی شان کیا ہے۔ سارے سلسلوں میں سب سے زیادہ مریدین اگر کسی سلسلے میں ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ، اور وہ بھی کیسے کیسے آپ دیکھیں کیسے۔ آپ نے نام عارف رومی کا سنا، علامہ جلال الدین رومی، وہ بھی قادری سلسلے سے وابستہ ہے۔ حضرت شمس تبریزی قادری سلسلے سے وابستہ ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی قادری سلسلے سے وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سلسلے میں دوسرا سلسلہ جاری ہے تو اس میں بھی قادری سلسلہ، خود شیخ الشیوخ سلطان الاولیاء سلطان المشائخین حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی ہونے کے باوجود بھی جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور غوث اعظم کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے قادری سلسلے کی خلافت بھی اپنے لیے جو ہے وہ طلب فرمائی اور آپ کو سلسلے قادریہ کی اجازت دی گئی۔ سلسلہ صابریہ دیکھ لیں، حضرت صابر پاک تو مرید ہے چشتی، لیکن اللہ اکبر غوث اعظم کے پر پوتے ہیں۔ غوث سرکار صابر پاک کا نام علی احمد، ان کے والد کا نام عبد الرحیم عبد السلام، ان کے والد کا نام عبد الوہاب الگیلانی، ان کے والد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ دیکھ رہے ہیں صابری سلسلے میں غوث پاک کا فیض، نظامی سلسلے میں غوث پاک کا فیض، اسی طرح نقشبندی سلسلے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلسلہ نقشبندیت کے علم بردار ہیں۔ ان کے والد سے سب سے پہلے انہوں نے نسبت حاصل کی اور ان کے والد سرکار غوث اعظم کے قادری سلسلے سے وابستہ تھے۔ غور فرمائے کہاں ہے، اللہ اکبر۔ اور سرکار غریب نواز تو یہاں تک ارشاد فرماتے، غریب نواز فرماتے ہیں منقبت میں، کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ وہ ہیں حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، اور یہ جناب عیسیٰ کا تصدق ہے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، اسی لیے دنیا آپ کو محی الدین کے لقب سے جانتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ یہ تھے، اگر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہتے حضور ہمارے گھر کھانا کھانے چلیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھوک ہوتی تو حضور ان بچوں کی دعوت پر ہی ان کے ساتھ چل دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود اس کوشش کے کہ ہم سلام کرنا چاہتے تھے، حضور نے چھوٹے بچوں کو بھی کبھی موقع نہیں دیا کہ بچے حضور کو سلام کریں۔ چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے رسول خود سے سلام فرمایا کرتے تھے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، مفلسوں کے ساتھ بیٹھتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی، اتنے بڑے ہو کر کے بڑے اخلاق مند تھے، اخلاق کریمانہ رکھتے تھے۔ آپ ان اخلاق کا جلوہ اگر دیکھنا چاہیں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر دیکھیں، وہی ادائیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا حضور میرے گھر دعوت ہے، آپ دعوت میں تشریف لے جاتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اہل بدعت آج کل جس کا مذاق بناتے، اس لیے کہ بدعتیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو شان نبوت کے منکر ہو کس کے منکر نہیں ہو سکتے، جن کے یہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ان کے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو پہلی قوم ایسی دکھنے میں آئی جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس پر جھوٹ کا الزام رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مشرکین میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے، ہر قوم اپنے خدا کو سچا مانتی ہے۔ خدا جانے یہ کیا بلا ہے، خدا جانے یہ کیا بلا ہے جس نے اپنے خدا پر جھوٹ کا الزام تھوپا۔
اور براہین قاطعہ لکھ کر کے اللہ اکبر کیسی گندگی پھیلائی، لا الہ الا اللہ۔ خیر اس کا تعاقب بھی کیا امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے۔ امام احمد رضا سے لوگوں کو اسی لیے تکلیف ہے کہ جب بھی وقت آیا ہے دین پر 14ویں صدی میں، تو امام اہل سنت نے نہ اپنا دیکھا نہ بیگانہ دیکھا کہ جو حملہ کر رہا ہے شان الوہیت پر، شان رسالت پر، تو قلم اٹھایا اور ایسا دبایا کہ آج تک روحیں جہنم میں تڑپتی نظر آ رہی، اور ایسا جواب دیا کہ اس جواب پر پھر کوئی سوال بھی قائم نہ ہو سکا۔ امام اہل سنت کا کارنامہ یہ، اور ہم سنیوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آج اگر ہمارے عقیدے کی کھیتی لہلہا رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑی رات و دن کی محنت اس میں شامل ہے۔ اور ہم سنیوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے پیر سے جو کانٹا نکال دے ہم اس کا بھی احسان نہیں بھولتے، جو پیر سے کانٹا نکالے اس کا احسان نہیں بھولتے، جس نے دین سے کانٹوں کو چھاٹ دیا ہے اس کا احسان کیسے بھول سکتے۔ اس لیے ہماری محفلیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، غوث پاک کی عادت تھی کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دعوت کے لیے ایک کے بعد ایک کم و بیش 70 لوگ آ گئے۔ کتنے لوگ؟ کسی کو نہ نہیں کہا، سب کو ہاں کہا۔ یہ بھی نانا کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر کلمے میں نہ ہوتا، لا نہیں نہ ہوتا، تو حضور کی زبان سے کبھی لوگ نہیں سنتے ہی نہیں۔ حضور نے کہیں نہیں فرمایا سوائے کلمے کے لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے کون نہیں؟ معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہی معبود ہے۔ اور وہ کیسا معبود ہے؟ اس کو کسی گھر میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر گھر میں جلوہ گر ہے اور مکان سے پاک ہے۔ یہ کیسے خدا ہیں جن کو گھروں کی ضرورت ہے؟ یہ کیسے خدا ہیں جن کو 4 دیواریوں کی ضرورت ہے؟ بندہ معبود کے لیے گھر بنائے، اے کیسا معبود ہے؟ ہمارا معبود تو وہ ہے جس کے لیے بندوں نے گھر نہیں بنایا، اس نے بندوں کے لیے گھر بنایا۔ کیا معبود ہے اپنا، جس نے مکڑی کو بھی اپنا گھر بنانا سکھایا، جس نے چڑیا کو بھی اپنا گھر بنانا سکھایا۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں کو، میرے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر مکڑی جیسا جالا بنتی ہے، کوئی ذرا بن کے دکھا۔ تاج محل بنانے والے ہوں یا ہوائی جہاز آسمانوں پہ اڑانے والے ہوں، خدا کی قدرت تو دیکھیں۔ مکڑی کو جس نے جالا بنانا سکھایا، کوئی ایسا بنا کر تو دکھائے کہ اتنا کمزور بھی ہو اور اتنا ترتیب وار بھی ہو۔ جالے پر کبھی غور کرنا، جس کو تار عنکبوت کہتے ہیں، اس سے کمزور دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ ایک بچے کی کمزور انگلی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب بنتا ہے تو اتنی ترتیب سے وہ مکڑی جالے کو بنتی ہے کہ عقل انسانی حیران رہتی ہے۔ کون ہے جس نے مکڑی کو یہ شعور عطا کیا کہ اس انداز سے اپنا گھر بنائے؟ تو وہ وہی رب ہے جو گھروں سے پاک ہے۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو۔ اللہ اکبر، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور نے گواہی دی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ پتھر نہ درخت، کوئی معبود نہیں۔ اور یاد رکھنا، اسی لیے صوفیاء سب سے بڑھ کر جو ذکر کرتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ آج ہماری قوم کہتی ہے حضرت کوئی وظیفہ دیجئے، رسول اللہ نے جو وظیفہ دیا وہ کافی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی تم نے وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔
लौहे कुरानी देखेंगे, अच्छी बात है, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा सब वजीफ़े पढ़ेंगे। आपसे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सादात और उलमा की तायद लेते हुए कहूँगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा ना कोई विर्द है, ना कोई वजीफ़ा है, और ना इससे ज़्यादा किसी की बरकत है। जो कुफ्र की जंजीरों को तोड़ दे उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। जो शिर्क के दलदल से निकाल कर ईमान की राह का मुसाफिर बना दे उसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। किसी भी अमल के करने पर जन्नत की बशारत किस हद तक है आप और उलमा जानते हैं। एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। जिसकी बरकत से जन्नत मिलती है उसकी बरकत से रोजी नहीं मिल सकती, जिसकी बरकत से जन्नत मिलती है उसकी बरकत से रिश्ता नहीं मिल सकता, जिसकी बरकत से जन्नत मिल सकती है उसकी बरकत से औलाद नहीं मिल सकती। लेकिन आपसे पूछता हूं, आज से पहले कलमा कब पढ़ा था? सबकी अहमियत है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन माफ करना, पीर के बताए हुए वजीफे की अहमियत है, रसूलुल्लाह के दिए हुए वजीफे की क्या अहमियत? आपसे पूछता हूं, आप बताएं मुझे। कलमा, मैं ये नहीं कहना दूसरे वज़ाइफ ना करें, लेकिन सारे वज़ाइफ पर अगर कोई वजीफ़ा भारी है, बल्कि आपको बताऊं सबे सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक दिन मौला अली ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में, अल्लाह तक पहुँचने का, उसके राज हासिल करने का, उसका कुर्ब पाने का, उसको पहचानने का, उसकी मार्फत हासिल करने का कोई रास्ता बताए। मौला अली पूछते, कौन मौला अली? काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं दौरे आदम से लेके आज तक जो भी वली हुआ वो अली के फैज़ान से वली हुआ है? जिसको भी विलायत मिली, जो आने से, दुनिया में आने से पहले विलायत बांटता हो, आने के बाद क्या मकाम हो? है ना तवज्जो आपकी, है कि नहीं तवज्जो? आने से पहले विलायत, जाके घर जाके इस जुमले पे गौर करना। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़हरी में लिखा, जा करके उसको चेक करना। क्या लिखते हैं? जितने भी दौरे आदम में हज़रत आदम तो हज़रत अली तो पैदा नहीं हुए, दौरे नूह में हज़रत अली की विलादत तो नहीं हुई थी, मौलाए कायनात दौरे शीश में तो पैदा नहीं हुए थे, वो तो पैदा हुए आखिरी नबी के दौर में, है ना? मगर क्या फरमा रहे हैं, जितने भी वली हुए अली के फैज़ान से, जो आने से पहले वली बनाए, आने के बाद क्या शान होगी, आने के बाद क्या मकाम होगा? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। वली कोई बनता नहीं जब तक अली चाहे नहीं, तवज्जो है। इसलिए जिसकी मौला अली से नहीं बनती उसको विलायत भी नहीं मिलती, विलायत तो दूर की बात है, उसको तो सच्चा ईमान भी नसीब नहीं है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, मुनाफिक तो अली से मोहब्बत कर ही नहीं सकते हैं। किसी कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा, मेरे एक अजीज दोस्त निकाह के कहते हैं कि हर जाम में अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना है अगर अली से तो जहन्नम में जाइए। मैंने उस पर इजाफा ये कि अगर कोई इतना भी बदबख्त हो के कहा ठीक है जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली से मिलना गवारा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। फरमाया अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है, यानी अगर जहन्नम भी किसी को मिल रही है, हाय हाय ठिकाना बदबख्तों को, तो फरमा रहे आका कि तू कसीम जन्नतो जहन्नम है। इस हदीस को मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, कंजुल माल शरीफ में ये हदीस मौजूद है। क्या? अली तू कसीम जन्नतो जहन्नम है, जहन्नम भी बट रही है अली से मौलाए कायनात से, और जन्नत भी बट रही है मौलाए कायनात से। और कैसे बट रही है कि कोई सोचेगा ये दो हाथ कैसे बांटेंगे, तो कहा बट चुकी, हुजूर फैसला कर चुके, जो मोहब्बत करेगा वो जन्नती है, जो नफरत करेगा बुग़्ज़ रखेगा जहन्नमी। अब यहाँ किसी के दिमाग में ख्याल पैदा हो सकता कि भाई वो फलां फलां भी तो मोहब्बत करते। याद रखना मौला अली के नाम पे सियासत करना और है, और मौला अली से सच्ची मोहब्बत करना और है। जो सियासत करते हैं
وہ مولا علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں وہ کہتے تھے مولا علی نے جس کے پیچھے نماز پڑھی اس صدیق کا میں انکار کیسے کر سکتا ہوں، اس فاروق کا میں انکار کیسے کر سکتا ہوں، اس غنی ذو النورین کا انکار میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال بات دور نہ نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، مولا کائنات نے پوچھا اللہ کی معرفت کا راز، اللہ کے خزانے، اس کے قرب حاصل کر، تو سرکار نے علی میرے سامنے بیٹھو، توجہ کر، آقا نے کیا فرمایا، علی میرے سامنے بیٹھو، اور سامنے بٹھا کہا آنکھ بند کرو، اور آنکھ بند کر جب بند کی تو کہا جیسے میں کہتا ویسے کرو، لا الہ الا اللہ، کہا جو یہ کہے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ صوفیہ کے یہاں لا الہ الا اللہ بہت کثرت سے ہوا، بہت کثرت سے ہوا۔ تو اب بات دور نہ نکلے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جسے جو طاقت دے دے تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، نانا کی سنت پہ عمل کیا۔ کیا ہوا، ایک آیا دعوت ہے قبول ہے، اور اتفاق سے سب کو فکر یہ تھی کہ آئندہ جو چاند ہوگا وہ کل ہو سکتا ہے، اس کے بعد والا دن ڈاؤٹ فل ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ افطار کی دعوت سرکار ہمارے یہاں قبول کریں، 1 2 3 4 70 آئے، 70 کے 70 کو ہاں کر دیا۔ جب ہاں کر دیا تو جو طلبہ تھے انہوں نے کہا حضرت آخری افطار ہمارے ساتھ کر لیں، ان کو بھی ہاں کر دی، سب کو ہاں کی، اور ایسے سچے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایسے وعدے کے پابند کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ایک جگہ جاتے ہیں تو 69 درجہ 69 مقامات پر وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، جھوٹا وعدہ بھی ہوتا ہے، سب کو ہاں کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی شان کسی کو نہ نہیں کہتے، دعوت سب کی قبول کی۔ لیکن جب بات آئی تو گفتگو ہوتی ہے مدرسے کے بچے، آپ کے یہاں جو بچوں سے مراد آپ چھوٹے بچے نہ لیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مدرسہ شروع کیا 528 ہجری سے، 528 ہجری سے، اور آپ کا وصال ہوا 561 ہجری میں۔ تقریباً 33 سال تک آپ مدرسہ پڑھاتے تھے، 13 فنون ایک ساتھ پڑھاتے تھے، 13 فنون، فن مطلب علم حدیث، علم کلام، علم تفسیر، علم معنی، یہ جو سب سارے علوم ہیں، 13 علوم اکیلے پڑھاتے تھے۔ اور کتنے فارغ ہوتے تھے اندازہ کریں، اگر کسی مدرسے سے مطلب مثال کے طور پہ مسکینیہ آپ کے یہاں ایک مرکزی ادارہ ہے جہاں حضور علوی صاحب خدمت انجام دیتے ہیں، اور جو اگر وہاں سے 50 بچے فارغ ہوں ایک سال میں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار فارغ 50 ہو رہے ہیں، پڑھتے کتنے ہوں گے؟ توجہ ہے آپ کی، 50 فارغ ہو رہے پڑھتے، 200 فارغ ہو تو پڑھتے کتنے ہیں، 400 فارغ ہو تو پڑھتے کتنے ہیں؟ اب غوث پاک جو مدرسہ خود چلاتے تھے 528 ہجری سے شروع کیا اور 61 تک جاری رہا، 33 سال تک، اور سب کے اخراجات تنہا خود اٹھاتے تھے، اور ہر سال 3000 علماء اور فضلہ غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ جب فارغین کی تعداد 3000 تھی تو پڑھنے والوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی، اور ان سب کے اخراجات غوث اعظم خود برداشت فرماتے۔ غوث پاک کی خدمات ہیں، ہم نے غوث پاک کو بریانی اور تہاری اور پلاؤ سے اوپر اٹھ کر کے کبھی سوچا ہی نہیں۔ سرکار غوث اعظم کو ہم نے نیازوں میں مقید کیا ہے، مگر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اپنے زمانے کا سب سے عظیم انقلابی، اپنے وقت میں سب سے زیادہ علماء کی ٹیم امت مسلمہ کو دینے والا، یہاں بھی عکس جمیل رسول اللہ کا عکس جمیل یہاں بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی مدت میں 1 لاکھ سے زیادہ انسان سازی کر کے بہترین انسان بنا کر صحابہ کی شکل میں امت کو عطا فرمائے، اور غوث پاک عکس جمیل ہے اپنے نانا جان کے، ہر سال 3000 علماء فارغ ہو رہے ہیں، تو 33 سال میں کتنے علماء ہو رہے ہیں؟ 1 لاکھ سے زائد تعداد ہو رہی ہے، ادھر بھی 1 لاکھ ہے، ادھر بھی 1 لاکھ ہے۔ دیکھیں عکس جمیل محنت،
تو برال وعدہ کر لیا، اور پھر بات آئی تو مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں الحمدللہ آخری روزہ تو حضرت نے ہمارے ساتھ افطار کی۔ تو کوئی کہتا ہے وہ تو ہمارے گھر آئے تھے، وہ کہتا ہے وہ ہمارے گھر آئے تھے، وہ کہتا ہے ہمارے گھر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب بات وہ کہہ رہا ہے وہ شخصیت تو ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ ہوگی، اتنی ساری جگہ کیسے؟ تو غوث پاک سے پوچھا حضور کہاں؟ فرمایا جس نے جہاں دیکھا وہاں۔ تو مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ایک گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، معمہ آ نہیں سکتا سمجھ میں غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اب یہاں خارجیت کی ان کے نشیمے پہ بجلی گرتی ہے کہ ایک انسان 70 جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ ہم نے کہا کیسے جا سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ نوجوانوں کو بہت ورگلایا جا رہا ہے کرامتوں کے حوالے سے، کیا ہے یہ کرامت اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھو، خارجی بھی اور ہم اہل سنت بھی یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس حضرت ملک الموت آتے ہیں، وہ تو آتے ہیں، وہ بڑی ہستی ہے، ٹھیک، مگر شیطان بھی آتا ہے اور بہکاتا ہے روح نکلتے وقت، ٹھیک ہے۔ میں نے سب سے بدترین مخلوق کا نام لے لیا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین۔ دنیا میں زنا کون کروا رہا ہے؟ ورگلاتا ہے شیطان۔ پاپ نعرہ تکبیر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین میں سے ہے جن کو اللہ نے پیدائشی ولی بنایا، اور غوث پاک فنا فی الرسول اور مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ ولایت کے بعض لوگوں نے 28 درجے لکھے ہیں، بعض لوگوں نے 100 درجے بیان کیے ہیں، اور ایک وہ مقام ہے جس کو مخدع مقام کہتے ہیں، اور یہ مقام ولایت کی کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ سرکار غوث پاک فرماتے وہ مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ انا الحسنی والمخدع مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا، میں نے ہر جگہ حضور کے قدم پہ قدم رکھا۔ سوائے مقام نبوت کے، نبوت کے مقام کے علاوہ حضور نے جہاں قدم رکھا میں نے وہاں قدم رکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ولایت کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور اس نبی کا عکس جمیل اس ولی میں نظر آتا ہے وہ جس کے قدم پر ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی ولایت خلیلی ہے، ولایت ابراہیمی ہے، تو ان ولیوں کے اندر جلوہ ابراہیم اور عکس ابراہیم علیہ السلام نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں کی ولایت موسوی اور کلیمی ہے، تو ان کے اندر حضرت موسیٰ کا عکس جمیل نظر آتا ہے۔ بعض اولیاء کی ولایت عیسوی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عکس جمیل بنایا، مگر ارشاد فرماتے ہیں میں ولایت محمدی رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کا عکس جمیل بنا کر سرکار غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جتنا لکھا گیا نبوت کی کائنات میں، اتنا کسی نبی پہ نہیں لکھا گیا، اور کائنات ولایت میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا گیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہ لکھا گیا۔ اور وہ بھی لکھنے والے کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، محدثین، مفتیان کرام، مجددین، تنہا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے غوث پاک کی زندگی پر 3 کتابیں لکھی، زبدۃ الآثار لکھی، زبدۃ الاسرار لکھی، زبدۃ الاسعار لکھی۔ 3 کتابیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر صرف شیخ محقق کی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر حضرت سیدنا امام یافعی نے لکھی، ملا علی قاری نے لکھی، سرکار غوث اعظم پر امام اہل سنت نے کئی رسائل قلم بند فرمائے، اور اللہ اکبر عارف رومی علامہ جو ہے وہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جو شریعت اور طریقت کے سنگم ہیں، اور سرکار عارف رومی کو فقہا بھی مانتے ہیں، محدثین بھی مانتے ہیں، اور صوفیہ بھی اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ غوث اعظم
की शान को यूं बयान फरमाते, कहते हैं गौसे आजम दरमियान औलिया। गौसे आजम यानी इसका मतलब ये आज का मौक़िफ़ नहीं है। गौसे आजम कहना ये आरिफ रूमी का भी मसलक है। गौसे आजम ये आरिफ रूमी का मसलक है। कहते हैं गौसे आजम दरमियान औलिया, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया। जो नबियों के दरमियान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान है, वो वलियों के दरमियान गौसे आजम का मकाम है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स जमील है। हज़रत इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और उसको शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ज़ुब्दतुल आसार में नक़ल करते हैं। तवज्जो फरमाएं, गौसे आज़म की शान क्या है। जैसे रसूलुल्लाह की शान नबुव्वत के एतबार से बयान नहीं हो सकती, विलायत के एतबार से गौसे पाक की शान कोई बयान नहीं कर सकता। इमाम याफ़ई लिख रहे हैं। इमाम याफ़ई कौन? अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, मुअर्रिख, मुफस्सिर, और उसको नकल कौन कर रहे हैं? मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कौन है? किसी भी, चाहे बरेली हो, चाहे बदायूं हो, चाहे देवबंद हो, चाहे नदवा हो, किसी की भी सनद हदीस अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को छोड़कर रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचती। सबकी सनद हदीस का सिलसिला हिंदुस्तान में वहीं से होकर गुजरता है। हिंद की सरजमीन पर इल्म हदीस का सबसे बड़ा खादिम, सबसे बड़ा जो वो प्रचार करने वाला, इल्म हदीस की खैरात बांटने वाला कोई है तो वो मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी है। वो ज़ुब्दतुल आसार में इमाम याफ़ई के हवाले से शान गौसियत लिखने फरमाते हैं, दुनिया के सारे फूलों को अगर वरक बना दिया जाए और बागों की टहनियों को कलम बना दिया जाए और लिखने वाले शान गौसियत लिखते रहें तो लिखने वाले लिखते लिखते थक जाएं, गौसे आज़म की शान का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिख रहे हैं। अंदाज़ा फरमाएं। और शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं अशअतुल लम्आत के अंदर कि सरकार गौसे आज़म आज भी अपनी मज़ार मुक़द्दस से जिंदों की तरह तसर्रुफ़ फरमाते हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमात के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज भी गौसे पाक को ये मकाम अता फरमाया है कि जो उनकी रूह की तरफ मुतवज्जे होता है, सरकार गौसे आज़म उसकी इमदाद फरमाते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का अकीदा ये, शाह वलीउल्लाह का अकीदा ये। शाह वलीउल्लाह कौन? मुजद्दिद, अबू मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुजद्दिद, उनके वालिद शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद। इस्माइल दहलवी उसी खानदान के पोते हैं। अंदाज़ा फरमाएं दादा का अकीदा क्या है। फरमाते हैं सरकार गौसियत माब आज भी जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं और इमदाद करते हैं। उन्वान आज का है सरकार गौसे आज़म रसूलुल्लाह के जलवों का अक्से जमील, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। हज़रत आसी गाज़ीपुरी जिनकी विलायत पर हमारे उलमा इत्तिफ़ाक़ करते हैं, आसी गाज़ीपुरी ने कलम तोड़ दिया। कहते हैं पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी। हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं। और इसकी ताईद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का ये शेर करता है। कहते हैं उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते हैं कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। सरकार गौसियत माप की शान बुजुर्गों ने ये बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम जिन इंस और फरिश्तों के नबी हैं। अल्लाह के रसूल के बारे में हमारा अकीदा है हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है और जिन इंस और फरिश्तों के रसूल हैं हमारे आका। ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक लिख रहे हैं, फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत लिख रहे हैं, गौस पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। और फिर फरमाते हैं अना शेखुल कुल, मैं सब पीरों का पीर हूं। अल्लाह के रसूल सबके नबी हैं और उनका अक्से जमील गौसे आजम रदी अल्लाह तने मुस्तफ़ा के बेसाया का साया सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला। मैं आपके सामने किसके अक़वाल पेश कर रहा हूँ? मुहद्दिसीन के, मुहक्किकीन के।